کہنے لگی بیٹے تجھے بچے کی داستان سناؤں، برداشت کرے گا کہ جی؟ اللہ اکبر، ماں کے منہ پر تماچے تو لگتے دیکھے ہوں گے، اتنی زور سے تماچا لگتا نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے بچے نے پوری طاقت کے ساتھ میرے منہ پر تھپڑ مارا، اتنی زور سے لگا آنکھ کا ڈھیلا ہی نکل کے باہر آ گیا تھا۔ مارنا دور کی بات ہے، یہ بھی تانا نہ دینا، میں کما کے تجھے روٹی کھوانا، خدا کی قسم اللہ سارے عملوں کو غارت کر دے گا۔ اف ولا تنہرما، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا؟ ماں باپ اماں کے پترا دہی لے آ دے، زبان سے نہیں کہا میں نہیں لے آتا، بلکہ یہ آنکھ کی بھوک یوں کر کے کر دی، یہ اف ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے بھی کوئی چھوٹا گناہ ہوتا اللہ اس پر بھی، اللہ اکبر، ماں کی نافرمانی کرنے پر اللہ لعنت برسا دیتا۔ امید کر دو حضرت حسین نے کبھی ماں کے ساتھ کھانا کھایا ہو؟ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ادب کا تقاضا ہے۔ حسین تو نے ماں کے ساتھ کیوں نہیں کھانا کھایا؟ کہ روٹی کبھی دسترخوان پہ ہوتی تھی کبھی نہیں، جب نصیبوں سے مل جایا کرتی ہم پیچھے ہٹتے، اماں آپ کھا لو۔ حسین تو نے کیوں ساتھ نہیں کھایا؟ فرمایا جس لقمے جس روٹی کے ٹکڑے پہ ماں کی نظر ہو میں کھاؤں گی، اسی پہ میری نظر پڑ جائے ماں کے توڑنے سے پہلے، اگر میں نے توڑ لیا تو ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ کربلا کے شاہ سوار ایسے نہیں منع کرتے، جن کو گٹی قرآن کی گود میں ملی ہو وہی لوگ نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹے کے لیے بیوی کا انتخاب جب کرو گے خدا کے واسطے حسن و جمال پہ نہ مرنا، آج کا حسن کل بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب بھی انتخاب کرنا گود کے حسن پہ مرنا، اگر گود ایمان قرآن والی گھر میں لے آئے تو اللہ کی قسم گود فاطمہ کی ہوگی، گود میں کھیلنے والا حسین ہوگا۔ اللہ اکبر، سیدہ کی گود میں حسین آئے، فاطمہ نے گود کا پگھوڑا بنایا، لوری قرآن کی دینا شروع کر دی۔ حسین ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ بھی پی رہا ہوگا اور ماں کی زبان سے کانوں میں قرآن کی لوریاں سن رہا ہوگا۔ اماں نے کہا ہوگا بیٹے گود پسند آئی کا جی، اماں نے کہا ہوگا بیٹے تجھے لوری پسند آئی جی، سینے کا فیض پسند آیا جی۔ ماں نے کہا اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ اللہ اکبر، حسین بادشاہ نے مسکرا کے کہا ہوگا اماں تجھے ایک دن میں اس کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا۔ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، کل میں اماں جوانی میں کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا۔ گود کا انتخاب کرو، حیا والی گھر لے کے آؤ۔ بزرگوں آپ سے الحمدللہ میں سارے بیٹھے ہو، ہماری مائیں تو ہمارے باپ کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، ایوی یہ گھونگھٹ نہیں اٹھاتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ بیوی کو بغل میں لے کے کھڑا ہوا ہے، دوستوں سے پوچھ رہا ہے کیسی ہے؟ استغفر اللہ، حیا کا جنازہ مت نکالو۔ مولانا نواز صاحب میری ماں نے ساری زندگی میں حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اللہ کے مال کی بھی کمی کوئی نہیں، منتیں کرتے ماں کی، منتیں کرتے اماں عمرہ کرا۔ 5 بھائی تھے، ایک فوت ہو گیا، چاروں نے منتیں کر لی میں دیتا ہوں پیسے، VIP کراتے ہیں۔ اتنا سا بولتی بیٹے پاسپورٹ بناتے ہوئے، شناختی کارڈ بناتے ہوئے تصویر کھنچوانا پڑے گی، غیر محرم کیمرے سے تصویر کھینچے گا، اگر میرے چہرے پہ کسی غیر کی نظر پڑ گئی میں قبر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ حج ہی نہیں کیا میری ماں نے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو ایسے پردے لے لے کے خبروں میں چلے گئے، کیا ان کے جسم کو مٹی کھائے گی؟ باپ تو ہمارا 87 میں فوت ہو گیا تھا، اللہ اکبر، اس نے 5 بیٹوں کو قرآن کا حافظ، ایک بیٹی کو قرآن کی حافظہ بنایا۔ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کہہ کے چلی گئی ہن میری ملاقات تھوڑے ابے نال ہوئے گی، مجھے سر جھکانا نہیں پڑے گا، سر اٹھا کے ملوں گی۔ وہ جو امانتیں میری گود میں ڈال کے گیا تھا، میں نے امانتوں کو غلط جگہ ضائع نہیں کیا بلکہ امانتوں کو قیمتی بنایا۔ اللہ کی قسم یہ 1 بج رہا ہے، پڑھ میں آ رہا ہوں، ثواب کی کھڑکی ماں کی قبر میں کھلی ہوئی ہے، ابے کی قبر میں کھلی ہوئی ہے، نہیں یقین آتا جاؤ قبرستان میں، قبروں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میت نہیں بتلائے گی، قبر کی مٹی کی خوشبو تمہیں بدلا دے گی۔ ایسا کام کر جاؤ کام آئے۔ کہنے لگی بیٹے کا عیب چھپایا، اتنی زور سے تھپڑ مارا، اللہ اکبر، میرا ڈھیلا ہی باہر آ گیا تھا۔ اماں کوئی معافی کا حل ہے؟
کہا تجھے ملسی بنا کے بھیجا؟ کہ نہیں میں خود آیا۔ وہ کہاں ہے؟ کہا ماں میرے پیچھے کھڑا ہے۔ کیا اس نے ماں کی مامتا کو اتنا سخت سمجھ لیا وہ آئے گا اس کی ماں معاف نہیں کرے گی؟ کہتے میری ماں دے نال بنتی کوئی نہیں، ابے نال بنتی کوئی نہیں۔ ایک نسخہ دے کے جاؤں، اگر تمہارا باپ ہارٹ کا مریض ہے، اماں شوگر کی مریض ہے، انسولین نہ چھوٹے میرے منہ پہ کالک مل دینا۔ بہت بڑی بات کہہ گیا۔ ماں باپ کو بیماری نہیں، تمہارے دکھ لگے ہوئے، صبح جب گھر جایا کرو اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگا کے جایا کرو، شام کو گھر آیا کرو اماں کے پیروں کو چوما کرو، اماں کی گود میں سر رکھ کر دعائیں لیا کرو۔ ابو کو کہا کرو ابو جی روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے تیرا سینہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سینے میں ٹھنڈ ڈالوں گا۔ اللہ کی قسم 7-8 دن تیرا سینہ تیرے باپ کے ساتھ لگے گا، انسولین وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا سینہ کام کر جائے گا۔ یہ تو گھر کے اندر مصیبتیں ہی ہے، کوئی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ تیرا بیوی سے پوچھ رہا ہے ابے نو روٹی دیتی تو کیوں نہیں پوچھتا؟ تو گھر کے کتے کو روٹی ڈال رہا ہے، باپ کو روٹی کیوں نہیں پوچھتا؟ گھر کے کبوتروں کو روٹی ڈال رہا ہے، ماں کو روٹی کیوں نہیں پوچھتا؟ ان کو بھی تو کر کے کرتا ہے۔ کبھی ماں کو بھی اس طرح پیار سے کہا آجا ابا تو کھا جا، تو نہیں کھانی تھے میں نہیں کھانی۔ جاؤ اپنے گھر کے دسترخوان کو درست کرو، گھر میں جا کے بیوی سے کہہ دو گھر کی مالکہ تو ہے، لیکن ماں کی زندگی میں تو نہیں، میری ماں مالکہ ہے۔ جب روٹی تیار ہو جائے بیوی بچوں سمیت سب کو بٹھا کہ اماں اس طرح سالن ڈال کے دے جیسے بچپن میں سالن ڈال کے دیا کرتی تھی۔ اللہ پاک کی قسم جب روٹی کے ٹکڑے کر کے کہے گی کھا میرا پترا، بسم اللہ تو کھا لے، ماں صاللہ تو کھا لے، ماں صدقے ہوئے تو کھا لے۔ روٹی کب جائے گی؟ ماں کی مامتا تیرے میرے سینے کے اندر زیادہ جائے گی، پیٹ میں روٹی نظر آئے گی، اللہ اکبر، سینے کے اندر ماں باپ کی دعاؤں کا فیض نظر آئے گا۔ کہ اچھا تجھے بھیجا مجھ سے بنا کے، اسے کب سے یقین ہو گیا کہ ماں کی مامتا اتنی سخت ہے۔ مالک بن دینار نے عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا، آگے کر دیا، سیدھا ماں کے قدموں میں، اماں معاف کر دے۔ کہنے لگی بیٹے اللہ اکبر، جس دل تھپڑ مارا تھا معاف تو میں نے اسی دل کر دیا تھا، اگر معاف نہ کرتی کب سے زمین تجھے اپنے اندر نگل لیتی، معاف نہ کرتی اللہ کا آسمان کب سے تیرے اوپر گر جاتا۔ اپنی جفا دیکھ، اللہ اکبر، تو 7 سال نہ آیا، میرے 7 سال میں کوئی سجدہ ایسا نہیں سجدے میں پڑھ کے تیری سلامتی کی دعا نہ کی ہو۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ مر گیا، بولی صاحب باپ مر گیا، باپ مر گیا، باپ مر گیا، باپ مر گیا، ونڈ ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے۔ ابا مکان مینو دے گیا سی، ابا کپڑے مینو دے گیا سی، جداد مینو دے گیا سی، یہ کل خاندی پر فیصلے ہو رہے۔ سورے موجود نے، تائے چاچے نے، ساڑا فیصلہ دے گھر جاؤ، ماں مینو دے گیا، ہاں پلاٹ مینو دے گیا، جداد مینو دے گیا۔ وہ سفید چادر جس کا آج ہی لال جوڑا اترا ہے، آج ہی سونے کی چوڑیاں کانوں سے بالیاں، وہ سفید چادر پہن کے بیوہ ہو کے بیٹھی ہے۔ اس نے بھی یوں کر کے سر اٹھایا اور یوں کر کے کہا مکان تینو دے گیا، دکان تینو دے گیا، گڈی تینو دے گیا، پیسہ تینو دے گیا، چاروں میں سے کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا مرتے وقت میرا ابا ماں مجھے دے کے چلا گیا تھا۔ جنازہ اٹھ رہا ہے، تو چرپائی کو دیکھ کے رو رہا ہے، چرپائی کے ماتھے پر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی تو پڑھ کے رو۔ اس پہ لکھا ہوا ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، بڑے پاپڑ بیل بیل کے، لوگوں کے کپڑے دھو دھو کے، لوگوں کے گھر میں جھاڑو دے کے، تجھے پتہ ہی نہیں تیری پکی روٹی تیرے سامنے کن جتن سے آئی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی یعنی بڑھاپے میں نہ پائی۔ تو چرپائی کے فرنٹ پہ حسرت بھری نگاہوں سے روتی ہوئی جا رہی ہے تیرے گھر سے۔ تیرا گھر کہاں؟ اس کے شوہر کا گھر تھا جس پر سانپ پڑھ کے تو بیٹھ گیا۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، وہ چلی گئی۔ اب تو قبر پہ پھول ڈال یا چادر چڑھا،
قبر کے اندر سے وہ رو کے کہہ رہی ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تو ڈھول بجا تیری مرضی یا قرآن خوانی کرا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اب قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ابی ابی ابو ابو، جب گھر کے اندر تھے اس وقت کیوں نہیں رو رہا تھا؟ آج کہہ رہا ہے مجھے روٹی اچھی نہیں لگتی، پانی اچھا نہیں لگتا، اب بھی بڑی یاد آ رہی ہے جب وہ سامنے کمرے میں پڑھ کے تجھے آتا جاتا دیکھ کے تجھے یاد کرنی تھی، اس وقت تیرا پیار کہاں چلا گیا تھا؟ آجا عبدالرحمان، 7 سال ہو گئے تیرے انتظار کرتے ہوئے، معاف کر دیا تو صحیح۔ ماں نے سینے سے لگایا، بچپن کے دور میں بچپن کی یادیں آنا شروع ہو گئی۔ ماما دی عادت ہوتی ہے پتر کتنا بھی جوان کیوں نہ ہو جائے سر تو ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا نے۔ ہائے جو اس پیٹ کے اندر اللہ نے عذاب مکمل کیے تھے ساروں پہ ہاتھ لگاتی ہے۔ عبدالرحمان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چہرے پہ، اس کندھے پہ ہاتھ پھیرا، بازو ہے اس پہ ہاتھ پھیرا نہیں، چیخ مار کے کہنے لگی جدو جبیا سی تے دوویں بابا سر کتنے چلی گئی؟ کہنے لگا ماں جس ہاتھ سے تجھے تھپڑ مارا تھا بار بار دیکھ کوئی ندامت ہو رہی تھی، اما جان اسی شام میں نے یہاں ٹوکا رکھا، ہاتھ سمیت بازو یہ علیحدہ کر دیا۔ اللہ اکبر، جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا وہ ہاتھ قبر میں لے کے کیسے جائے گا؟ اما کی چیخ نکلی، عبدالرحمان بن شرار کو سینے سے لگا کے رونے لگی کہ بازو کاٹنے سے پہلے ایک مرتبہ کے کہتا معاف کر دے، معاف نہ کرتی تو مجھے اپنی ماں نہ کہتا۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ اس نے اپنے آپ کو بڑی سزا دے لی، میں نے معاف کریا۔ ادھر ماں نے معافی کا اعلان کیا، ادھر اللہ اکبر خیموں میں آواز آئی اگر زمین میں تو نے معاف کر دیا تو عرش بری پر میں نے معاف کر دیا۔ عبدالرحمان بن شرار تو لبیک لبیک کہتا تھا، میں روزانہ لبیک کہتا تھا، ذرا آج ذرا وج گج کے لبیک کہہ دے، میں بھی کہہ دوں گا جی میرا بندہ کیا بات ہے۔ عبدالرحمان جاتا جاتا سن جا، تو کہہ رہا تھا آج 7 قبول نہیں ہوئے، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں، آج ماں نے تجھے معافی دے دی، میں نے 7 بھی قبول کر لیے، یہ تیرا 8واں بھی قبول فرما لیا۔ خدا کے واسطے محبتوں کے پھول بکھیرو، نفرتوں کی آگ جلانا چھوڑ دو۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں، مجھے چائے نہ پوچھے نور عالم، جاتے ہوئے مجھے لفافہ نہ دے، میری تقریر ساری گئی، میں شکوے کرتا جاؤں گا یار تمہیں نہ چنگی نہیں کیتی، الحمدللہ میں مکاتا کوئی نہیں۔ کوئی کہے گا یار میں اننے مکائے سی تو اننے گھٹ دیتے، 1000 روپے کے نوٹ پہ لڑنے، نہ تقریر نہ یاد نہ رونا نہ دھونا۔ اپنا حال اور دوسروں کا حال بھی بتلاتا ہوں۔ نام حسین کا لیتے ہیں، نام فاطمہ کی تطہیر کی چادر کا لیتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، اللہ پاک کی قسم حسین قیامت کے دل جنت میں جانے نہیں دے گا، دانے سے کہے گا حوض کوثر نہ پلا، انہوں نے میرے خون کا سودا کیا تھا۔ میرے یارو اگر سفید کپڑوں سے ہدایت ملتی، اگر کالو کپڑوں سے صحابہ کی محبت ہدایت ملتی، تو میرا نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ لوگ بھی آئے جن کے تن پہ کپڑا ہی کوئی نہیں تھا، ایسے بھی آئے تھے نا، تو اس کا مطلب وہ بے ہدایتیں رہے، اللہ نہ کرے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی مسجد کے دروازے پہ عبداللہ کھڑا ہے، بیٹھ گیا، حضور فجر کی نماز میں آئے، دروازے کے پیچھے نظر پڑی، کون ہے؟ عبداللہ، اٹھ اندر کیوں نہیں آتا؟ کہ یا رسول اللہ کھڑا ہوں گا ستر ظاہر ہو جائے گا، کہ کپڑے کہاں چلے گئے؟ کملی والے میرے گھر میں کلمہ سنایا، روٹی تو چھینی، میرے کپڑے بھی میرے ماں باپ نے اتار لیے، ننگا ہو کے بیٹھا ہوں، میرے پاس کپڑا کوئی نہیں۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا، نبوت والی چادر اتار کے پھاڑ دی، 2 حصے کر دیے، فرمایا ایک کا تہمت بنا، دوسرے کو سینے پر لپیٹ۔ عبداللہ نے پکڑی، چیخیں مار مار کے رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہ اللہ اکبر، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے جس کملی کی قسمیں اللہ عرشوں پہ اٹھاتا ہے، آج ننگے وجود پہ لیتے مجھے حیا آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، محبت اللہ اس کے رسول کی کپڑوں کی محتاج نہیں، رنگوں کی محتاج نہیں، پگڑیوں کی محتاج نہیں، امام بارگوں کی محتاج نہیں، مسجدوں کی محتاج نہیں۔ خدا کے واسطے چھوڑ دو نفرتوں کی آگ جلانا، محبتوں کے دیے جلاؤ۔ ہر گھر کے اندر محبت کی پیاس ہے، ہر بندے میں، ہر عورت میں، ہر بچی میں، ہر بہو میں، ہر بیٹی میں محبت کی پیاس ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی اور آ گئی ہوگی، گھر چلے جانا۔ مریض آدمی ہوں، میں اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں، اللہ تو نے میری سانکھ کو سخت نہیں بنایا، رونے والی بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا 4 چیزیں جس سے چھن گئی وہ تو دنیا میں تباہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جمود العین، جس کی آنکھ کا رونا چھن گیا سمجھ لو اس کی آنکھ پہ تباہی آ گئی ہے۔
ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رونا شروع کیا، یہ آنسو 10-20 گرے، ایک کی بھی آواز نہیں آئی، لیکن اس کی قدرت نے سنا، یہ آنسو یہاں سے نکلا، یوں گیا ٹپ کیا، یوں گیا ٹپ کیا۔ اللہ فرشتوں کیا ہو رہے ہیں؟ اس کے آنسوؤں سے ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا ٹپ ٹپ کی آواز نہیں آ رہی، بلکہ جب اس کے آنسو گر رہے تو میرے دروازے پہ تھپ تھپ کی آواز آ رہی ہے، تھپ تھپ کر رہا ہے، تھپ تھپ کر رہا ہے۔ یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ اندروں جواب دے دے گا، جاؤ کہو کہ گھر کوئی نہیں۔ نہ میرے بندو، یہ جواب سن کے تو میرے دروازے پہ آیا ہے، اگر میں بھی خالی ڈور دوں تو ان میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ آجا بندے میرے کول بیٹھ جا، میں تیری منتیں نہیں کرواؤں گا، تیری ایڑیاں نہیں رگڑواؤں گا، تیرے سے ترلے نہیں کرواؤں گا۔ آجا جولی پھیلا کر دو آنسو بہانا تیرا کام ہے، جنت تک کے داخلے کے سارے مسئلوں کو حل کر دینا میرا کام ہے۔ اے بندے، رات کو کبھی کبھی اگر تیرا ملاقات کو دل کرے، وہ کام جو تیرے دنیا سے حل نہ ہو، رات کو اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جایا کر۔ میں دل کے اجالے کا انتظار نہیں کروں گا، میں رات کے اندھیرے میں تیرے سارے مسئلوں کو حل کر دوں گا۔ کرواؤ گے اللہ سے حل؟ آخری بات میرے عزیزو، آج اتوار کا دن تھا، بہت سے لوگوں نے آج داڑھی کٹائی، کہ ہوئی نے جمعے کے دن کٹائی، میرا کیا اپنا نقصان کیا۔ یہ کون سی وفا ہے جس وفا کے اوپر اس طرح پیسے دے دے کے لگایا جا رہا ہے؟ بات حسین کی کرتے ہو، بات علی کی کرتے ہو، خدا کی قسم میں علی کی زندگی سے ثابت کر کے دکھاؤں کہ نبی نے تھوک زمین پہ پھینکا ہو، علی نے گرنے دیا ہو۔ نبی تھوک زمین پہ پھینکتا تھا، علی نیچے ہاتھ رکھتے تھے، نبی کا تھوک ہتھیلی پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ صرف علی کی بات نہیں، سارے صحابہ کی بات ہے، اور تھوک تو تھوک کی بات ہے۔ وضو کا پانی نبی کا زمین پہ کسی نے گرنے نہیں دیا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، نام ان کا لیتے ہو جنہوں نے حضور کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیا، کام وہ کر رہے ہو جو سکھ نہیں کرتے۔ او لوگو، ہے سکھ نبی علیہ السلام کا، کلمہ نہیں پڑھا لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی نظر آئی، کلمہ پڑھنے والے تیرے چہرے پہ داڑھی کیوں نظر نہیں آئی؟ مولانا رفیع عثمانی صاحب ابھی جرمنی گئے تھے، کارگزاری سنا رہے تھے، بیٹا کارگزاری سنا رہا تھا کہ جرمنی میں ہم ایک سٹور پہ گئے، سکھ تھا، اس نے داڑھی والے دیکھے، انہوں نے کہا کون ہو؟ کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ کہنے لگا جی سامان لے لو، ذرا 2 منٹ میری گل سنو گے میرے دفتر میں آ کے؟ انہوں نے کہا آ جائیں گے۔ دفتر میں بٹھایا، کہنے لگا مجھے پتا ہے میرے سے کچھ کھاؤ گے نہیں، میں سکھ ہوں، آپ مسلمان ہو، بس میں آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا مسئلہ؟ کہ بس آپ کا جو نبی ہے نا مدینے میں، اس کا روزہ دیکھنے کو میرا بڑا دل چاہتا ہے، کیا کروں؟ مفتی صاحب فرمانے لگے آسان سا کام ہے، کلمہ پڑھ لے، خدا کا گھر بھی دیکھا آئے گا، محمد کا در بھی دیکھا آئے گا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھی نہ بولیو ذرا آہستہ، ہن دوسری دفعہ نہ کہیو مسلمان ہو جا۔ اس کا کہنے لگے میں حیران، بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کلمہ تو پڑھ لوں گا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ میرا یہاں بہت بڑا کاروبار ہے، آپ میرے ساتھ ذرا شراب کے اڈوں پہ چلو، ہم کم نظر آئیں گے، مسلمان زیادہ نظر آئیں گے، دھوکہ دیتے ہم کم نظر آئیں گے، مسلمان زیادہ نظر آئیں گے، زنا کے اڈوں پہ مسلمان زیادہ نظر آئے گا، سودی کاروبار کرتا مسلمان زیادہ نظر آئے گا، وعدہ خلافی کرتا، دھوکہ دیتا، یہ بھی کی بات ہے، دھوکہ دیتا مسلمان زیادہ نظر آئے گا۔ مولوی صاحب اگر میں نے اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھوا دیا تو لوگ میرے پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، کلمہ پڑھوں گا، مسلمان نہ مجھے کہا ہے۔ یہ کون رکاوٹ بن رہا ہے حضور کے قدموں میں تک پہنچانے کے لیے؟ یہ اہل بیت کا چاہنے والا، یہ صحابہ کا چاہنے والا، نعرے لگانے والا، میرے عزیزوں رکاوٹ بن رہا ہے۔ نعرہ اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، صداقت اپنی جگہ، نعرہ لگا کر دوسروں کو تو جنت میں پہنچا رہا ہے، خود جہنم کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ اپنی بھی تو کوشش کر۔ چہرے پر حضور کی سنت سجا، پھر دیکھ بہاریں کیسی، کٹا کے رات دل گزار کے دیکھا، ذرا سجا کے رات دل گزار کے دیکھ، اللہ کی قسم کٹا کے دھکے کھا رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ملتا، ذرا رکھ کے دیکھ، بیٹھے بیٹھے اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف نیلی داڑھی نہیں، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، ذرا رکھ کے دیکھو۔ اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو داڑھی والا قبر میں جاتا ہے، عذاب تو دور کی بات ہے، قبر کی مٹی بھی اس چہرے پر حملہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر محمد الرسول اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے۔ رکھو گے بھائی، کوشش کرو گے، اللہ کی قسم کر کے دیکھو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔
گھر کے اندر قرآن کی تعلیم آپ کرو، اور اپنے گھر سے ایک بوٹا یعنی بچے بچی میں سے کوئی ایک، اول تو حق تو ساروں کا ہے، ورنہ ایک مدرسے میں داخل کرا دو، پھر دیکھنا قرآن یہ پڑھے گا، اللہ صدقے سے رزق، اس کے صدقے سے رزق ہمیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کی تلاوت یہ کرے گا، بہاریں تیرے میرے گھر میں آئیں گی۔ اللہ پاک اس مجمع کو قبول فرمائے۔ سارے میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو